بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش تھی کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ کون سی دو بیویاں تھیں جن کے متعلق اللہ کریم نے فرمایا تھا وَإِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہت بہتر ہوگا، یقیناً تمہارے دل بگڑے پڑے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج پر نکلا تو وہ قضائے حاجت کے لیے راستے سے ایک طرف چل پڑے تو میں بھی ان کے ساتھ لوٹا پانی کا لے کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ جب وہ قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آئے تو میں نے ان پر پانی ڈالا اور انہوں نے وضو کیا۔ اس دوران میں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے وہ کون سی دو عورتیں تھیں جن کے متعلق اللہ کریم نے فرمایا ہے اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہت بہتر ہوگا، یقیناً تمہارے دل بگڑے پڑے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن عباس، تم پر تعجب ہے؟ وہ عورتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ پھر حضرت عمر واقعہ بیان کرنے لگے کہ میں اور بنو امیہ بن زید کا ایک انصاری جو کہ میرا ہمسایہ تھا، ہر دوسرے دن ہم نے باری مقرر کر رکھی تھی کہ ایک دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جایا کرتا تھا۔ جب میں جاتا تو پورے دن کی باتیں اس کو آ کر سنایا کرتا تھا اور وہ جاتا تو وہ بھی تمام باتیں آ کر مجھے بتایا کرتا تھا۔ ہمارے قریشی لوگ عورتوں پر غالب تھے، یعنی مردوں کا عورتوں پر کنٹرول ہوتا تھا، لیکن جب ہم انصار کے پاس ہجرت کر کے آئے تو دیکھا کہ ان کی عورتیں مردوں پر غالب تھیں۔ ہماری عورتیں بھی ان کی دیکھا دیکھی میں مردوں کے سامنے بولنے لگیں۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی کو ڈانٹا تو اس نے میری کسی بات کا جواب دے دیا تو اس کا جواب دینا مجھے ناگوار گزرا تو اس نے کہا، اے عمر، میرا جواب دینا آپ کو کیوں ناگوار گزرا؟ حالانکہ نبی کائنات کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دے دیا کرتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض بیویاں پورا دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراض رہتی ہیں اور بولنا چھوڑ جاتی ہیں۔ میری بیوی کی اس بات نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے کہا کہ ازواج مطہرات میں سے جو ایسا کرے گی وہ تو ناکام و نامراد ہو جائے گی اور بہت بڑے گناہ کی مرتکب ہوگی۔ پھر میں نے اپنے کپڑے لیے اور اپنی بیٹی حفصہ کے پاس گیا۔ میں نے کہا، حفصہ، کیا تم میں سے کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کرتی ہے حتیٰ کہ پورا دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رنج رہتی ہو؟ حفصہ نے کہا، ہاں ابا جان۔ میں نے کہا، وہ عورت تو ناکام اور خسارے میں پڑ جائے گی جو ایسا کرے گی۔ کیا اسے ڈر نہیں لگتا کہ اس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غضب ہوگا اور وہ ہلاک ہو جائے گی؟ حفصہ، نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مطالبات کرنا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بات کا جواب دینا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بول چال چھوڑنا۔ جس چیز کی تجھے ضرورت ہو وہ مجھ سے مانگ لینا۔ پھر فرمایا، تو اس دھوکے میں نہ پڑ جانا کہ تیری سوکن عائشہ تجھ سے زیادہ خوبرو ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھ سے زیادہ محبوب ہے کہ تو اس کا مقابلہ کرنے لگ جائے۔ ان دونوں کے ایام میں ایک غسانی بادشاہ کے متعلق ہمارے اندر باتیں ہوتی تھیں کہ وہ ہم سے جنگ کرنے کی تیاری میں ہے۔ ایک دن میرا ساتھی اپنی باری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا۔ عشاء کے وقت واپس آیا تو میرا دروازہ زور سے کھٹکھٹایا اور پوچھا کہ کیا عمر سوئے ہوئے ہیں؟ میں یہ صورتحال دیکھ کر گھبرا کر باہر نکلا تو اس نے کہا، اے عمر، بڑا واقعہ رونما ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟
کیا غسانی حملہ آور ہو گئے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ غسانی عیسائیوں کے حملے سے بھی بڑا واقعہ ہو چکا ہے۔ وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ میں نے کہا حفصہ ناکام ہو گئی اور خسارے میں پڑ گئی۔ مجھے پہلے سے ہی یہ خطرہ تھا کہ ایسا معاملہ ہو جائے گا۔ میں نے اپنے کپڑے پہنے اور صبح کی نماز میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آ کر پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز پڑھا کر اپنے کمرے میں چلے گئے اور اکیلے جا کر بیٹھ گئے۔ میں حفصہ کے پاس گیا تو اسے روتا ہوا پایا۔ میں نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کیا میں تمہیں ڈرایا اور سمجھایا نہیں کرتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان نہ کیا کرو؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ حفصہ نے کہا مجھے علم نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمرے میں موجود ہیں، ان سے صورتحال کا پتہ لگ سکتا ہے۔ پھر میں وہاں سے نکل کر منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور تو وہاں کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بیٹھا دیکھا۔ ان میں سے کچھ رو رہے تھے۔ میں ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھا رہا، لیکن میرے دل کی کیفیت نے مجھے سکون سے نہ بیٹھنے دیا۔ میں اس کمرے کے پاس چلا گیا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ پھر باہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیاہ فام غلام کھڑا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میرے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر جانے کی اجازت لے کر آؤ۔ غلام گیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی اور واپس آ کر کہا کہ میں نے آپ کا ذکر کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں دوبارہ منبر کے پاس بیٹھے لوگوں میں جا کر بیٹھ گیا، لیکن میرے دل کی کیفیت نے مجھے اب کی بار بھی نہ بیٹھنے دیا۔ میں نے غلام سے کہا کہ میرے لیے اجازت مانگو، لیکن اس بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں دوبارہ منبر کے پاس بیٹھے لوگوں میں جا بیٹھا، لیکن میرے دل کی کیفیت نے مجھے ستایا اور میں غلام کے پاس چلا آیا اور کہا کہ میرے لیے اجازت مانگو۔ اس نے پھر یہی آ کر بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں وہاں سے واپس پلٹا تو غلام نے مجھے آواز لگائی کہ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت دے دی ہے۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کمرے میں گیا تو آپ کی چٹائی پر لیٹا ہوا دیکھا جس پر بستر نہیں تھا۔ چٹائی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک پر نشان ڈال دیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چمڑے کے تلے پر ٹیک لگا رکھی تھی جس میں کھجور کی چھال بری ہوئی تھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا اور کھڑے کھڑے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر نظر ڈالی اور فرمایا نہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل بہلانے کی نیت سے کھڑے کھڑے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم قریشی لوگ اپنی عورتوں پر غالب تھے، پھر جب ہم ایسی قوم کے پاس آئے جن پر ان کی عورتوں کا کنٹرول ہے تو ہماری عورتیں بھی ان کی دیکھا دیکھی میں مردوں کے سامنے بولنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو مسکرا دیے۔ پھر میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی بیٹی حفصہ سے کہا کہ تجھے تیری اس سوکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دھوکہ نہ لگے جو تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے اور اللہ کے رسول کو زیادہ پیاری لگتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر دوبارہ مسکرا پڑے۔ جب آپ مسکرا پڑے تو میرا دل مطمئن ہو گیا اور میں بیٹھ گیا۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں نظر دوڑائی۔ اللہ کی قسم، میں نے آپ کے گھر میں 3 چمڑوں کے علاوہ کوئی سامان نہ دیکھا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کی امت پر مال کی فراوانی کر دے۔ فارس روم کے لوگ دولت سے مالا مال ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابن خطاب، کیا آپ شک میں ہیں؟ فارس روم کے لوگوں کو اچھائیاں دنیا میں مل گئی ہیں، ان کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔
حضرت عمر بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے لیے بخشش کی دعا فرمائیں۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت حفصہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتا دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ فرما کر آپ سے ناراضگی کا اظہار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں 1 مہینہ تک اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ پھر جب 29 دن گزر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے تو قسم اٹھائی تھی کہ آپ 1 ماہ بعد ہمارے پاس آئیں گے، جبکہ ہماری گنتی کے مطابق ابھی 29 دن ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، مہینہ 29 دنوں کا بھی تو ہوتا ہے، پھر حقیقت میں بھی وہ مہینہ 29 کا ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو اختیار دیا گیا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہنا چاہیں تو رہ جائیں، اور اگر طلاق لینا چاہیں تو طلاق لے لیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سب سے پہلے میرے ہاں تشریف لائے اور فرمایا، میں تیرے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، اس کا فیصلہ کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لینا، بلکہ اس معاملہ میں پہلے اپنے والدین سے مشورہ کر لینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا کہ میرے والدین مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طلاق لینے کا مشورہ ہرگز نہیں دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی، اے پیغمبر، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت اور عائش کی طلبگار ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے پیغمبر اور عاقبت کے گھر یعنی جنت کی طلبگار ہو تو تم میں جو نیکوکاری کرنے والی ہیں ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات تلاوت کر لی تو میں نے کہا، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت کو چاہتی ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیوی کو بھی اپنے پاس رہنے یا طلاق لینے کا اختیار دیا، تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو میں نے دیا تھا۔